السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ آج نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پاکستان کی 74 سالہ تاریخ کا احاطہ کرتے ہوئے استعاروں میں وہ بات کہہ دی کہ جو اس ملک کی کل سیاست کا احاطہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ سوال قانون کی حکمرانی، انصاف کی فراہمی اور قاسم کے ابا سے متعلق تھا۔ جواب میں وزیر اعظم نے حمید کی اماں اور اداروں کو باپ بنانے پر تبصرہ کیا۔ مسئلہ یہی ہے کہ قاسم کے ابا جب خود ہوتے ہیں نا تو ان کو حمید کی اماں بالکل نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ ناؤنس کے جھگڑے میں پھنس جاتے ہیں۔ جب تک میں ہوں آج تو مجھے سب کچھ درست نظر آ رہا ہے، جب کل آپ اس جگہ پہ ہوں گی تو وہ مجھے درست نظر نہیں آ رہا۔ ایک تو اس رویے سے تبدیلی کی ضرورت ہے اور سیٹلڈ ہونا ہوگا اصولوں پہ، پرنسپلز پہ، کہ چاہے اس کا اطلاق مجھ پہ ہو یا آپ پہ، پھر وہ یکساں ہو۔ اگر ریاست کے چند ادارے ان سے میں مستفید ہو رہا ہوں تو میں ان کو والد کا درجہ دینا شروع کر دیتا ہوں، دیا ہے نا۔ جب مستفید نہیں ہو رہا ہوتا ہوں تو پھر شاید سوتیلا باپ بنا لیتا ہوں۔ اگر واقعتاً ان کو والد نہیں بنانا تو ونس اینڈ فار آل فیصلہ کر لو اور پھر خود والد بنو۔ والد جب گھرانے کی سربراہی کرتا ہے نا تو ذمہ داری لیتا ہے، وہ پھر ہمسائے میں حمید کے والد سے نہیں کہتا کہ ذرا میرے بچوں کا خیال رکھتے۔ اگر حمید کے والد کی طرف دیکھے رہو گے نا تو قاسم کے ابا کا مسئلہ ذرا خراب ہی رہے گا۔ نگران وزیر اعظم درست کہہ رہے ہیں، مگر 74 سال گزرنے کے باوجود آج بھی 25 کروڑ لوگوں کے اس ملک کو اپنی ڈائریکشن کا نہیں پتا۔ ٹھیک 31 دن بعد ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے اور اس کی سنگینی کا عالم یہ ہے، اور اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان فرما رہے تھے کہ اگر 2002 میں قائد اعظم ہوتے تو وہ بھی نااہل ہوتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان تاحیات نااہلی کیس کی سماعت کے دوران یہ اہم ترین ریمارکس دے رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ صادق اور امین کے الفاظ کوئی مسلمان اپنے لیے بولنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تاحیات نااہلی کیس میں اٹارنی جنرل اور تمام ایڈوکیٹ جنرلز نے الیکشن ایکٹ کی کھول کر تائید کی اور لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے بھی تاحیات نااہلی کی مخالفت کر دی۔ نااہلی کی مدت 5 سال یا تاحیات سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کی اس کیس کی لائیو سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب، آپ کا موقف کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ چلنا چاہیے یا سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ اس پر اٹارنی جنرل نے عدالت سے عرض کی کہ میری درخواست ہے کہ تاحیات نااہلی کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے لیا جائے۔ میں الیکشن ایکٹ کی تائید کروں گا کیونکہ یہ وفاق کا بنایا گیا قانون ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کو کیا کسی نے عدالت میں چیلنج کیا؟ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن ایکٹ کو کبھی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس نے پھر سوال اٹھایا کہ کیا کوئی ایسی صوبائی حکومت ہے جو الیکشن ایکٹ کی مخالفت کرے؟ اس پر صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز نے عدالت سے عرض کی کہ تمام صوبائی حکومتیں الیکشن ایکٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ عوامی نمائندوں کی اہلیت اور نااہلیت سے متعلق جب اٹارنی جنرل نے آئینی شرائط عدالت کو پڑھ کر سنائی تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کچھ شکیں تو حقائق سے متعلق ہیں، وہ آسان ہیں، مگر کچھ شکیں مشکل ہیں، جیسے اچھے کردار والی شک۔ اسلامی تعلیمات کا اچھا علم رکھنا بھی ایک شک ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ یہ ٹیسٹ پاس کر سکیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کی یہ ترمیم چیلنج نہیں ہوئی۔ جب ایک ترمیم موجود ہے تو ہم پرانے فیصلے کو چھیڑے بغیر اس کو مان لیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت سے استدعا کی کہ تاثر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک قانون سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رائٹ کیا گیا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا تو کیا اب ہم سمیع اللہ بلوچ فیصلے کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے عرض کی کہ سمیع اللہ بلوچ کیس میں عدالت نے ایک نقطے کو نظر انداز کیا۔ عدالت نے کہا کہ کرمنل کیس میں بندہ سزا کے بعد جیل بھی جاتا ہے، اس لیے نااہلی کم ہے۔ عدالت نے یہ نہیں دیکھا کہ ڈیکلریشن 62F اور کرمنل کیس دونوں میں ان فیلڈ رہتا ہے۔ اٹارنی جنرل کے ساتھ اس مکالمے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب، کیا آرٹیکل 62 میں نااہلی کی مدت درج نہیں بلکہ یہ عدالت نے دی ہے؟ اٹارنی جنرل نے پھر یہ نقطہ اٹھایا کہ جب تک عدالتی فیصلے موجود ہیں تاحیات نااہلی کی ڈکلیریشن اپنی جگہ قائم ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ الیکشن ایکٹ بھی تو لاگو ہو چکا اور اس کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس اور اٹارنی جنرل کے اس مکالمے کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ کیا ذیلی آئینی قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ممکن ہے؟ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ نااہلی کی مدت کا تعین آئین میں نہیں، اس خلا کو عدالتوں نے پر کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پھر اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے دوسرا سوال دراز کیا کہ کیا الیکشن ایکٹ میں دی گئی نااہلی کی مدت آئین سے زیادہ اہم تصور ہوگی؟ آرٹیکل 63 کی تشریح کا معاملہ ہے، کوئی سنگین غداری کرے تو الیکشن لڑ سکتا ہے۔
सिविल कोर्ट से मामूली जराइम में सजा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी? क्या आइन में जो लिखा है इसे कानून साजी से तब्दील किया जा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर सवाल उठाया कि कत्ल और मुल्क से गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में आप कुछ अरसे बाद इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, मगर मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। अदालत किसी शख्स के खिलाफ डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है? इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने नुक्ता उठाया कि अगर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा हो तो वो 2 साल सजा काट कर वापस आ सकता है, मगर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा ना हो बल्कि डिक्लेरेशन आ जाए तो वो दोबारा आ ही नहीं सकता। एक बार फिर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या कोई शख्स हल्फिया तौर पर यह कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है? अगर 2002 में कायदे आजम भी होते तो वो भी नाअहल होते। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जब गैर मुंतखब लोग कवानीन बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। इस मौके पर जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर करने के हक में हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जिस फौजी आमिर ने 1985 में आइन को रोंदा उसी ने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। क्या ज़ियाउल हक का अपना किरदार अच्छा था? इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने नुक्ता उठाया कि सवाल ये भी है कि 18वीं तरमीम में आर्टिकल 62 और 63 पर मुहर लगा दी गई। इस मौके पर जहांगीर खान तरीन के वकील ने अदालत से अर्ज की कि नाअहली की मुद्दत ताहयात मुकर्रर करने वाले जज ने फैसल वाडा केस में अपनी राय तब्दील की। तवील तरीन इस समात को मुलतवी करते हुए अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि 11 जनवरी तक केस पर समात मुकम्मल कर लेंगे। अदालती मुआवन भी मुकर्रर किए जाएंगे और अगर कोई सीनियर वकील अदालत की मुआवनत करना चाहता है तो कर सकता है। अदालती और सियासी तारीख के इस अहम तरीन केस की तारीख भी बड़ी दिलचस्प है और ताहयात नाअहली के इस मामले पर न सिर्फ अदलिया मुनकसिम रही बल्कि सियासी बयानिया भी मुख्तलिफ औकात में तब्दील होता आया है। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने पैनामा केस का मुतफिका तारीखी फैसला सुनाते हुए उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कागजात नामजदगी में असासों से मुतल्लिक गलत बयान हल्फी जमा कराने के ऊपर FZE कंपनी को असासों में जाहिर ना करने पर और बेटे से ली गई तनख्वाह छुपाने के इल्जाम में नाअहल करार दिया था और बादशाह सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 13 अप्रैल 2018 को नाअहली की मुद्दत के तय्युन के लिए समीउल्लाह बलोच केस का फैसला देते हुए नाअहली को ताहयात नाअहली करार दे दिया था। अदालत ने 60 सफात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि अगर कोई शख्स 62F के मेयार पर पूरा नहीं उतरता तो वो ताहयात नाअहल है और जिस बुनियाद पर अवामी नुमाइंदे की नाअहलियत का फैसला किया गया इसके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो ये नाअहलियत गैर मौसर हो जाएगी। अदालत ने इस फैसले में लिखा था कि 62F उम्मीदवार की अहलियत जांचने के लिए है। इसमें नाअहलियत की मेयार का जिक्र मौजूद नहीं, लेकिन आइन में लिखा हुआ है कि इसकी नाअहलियत ताहयात रहेगी जब तक अदालती डिक्लेरेशन मौजूद है, नाअहलियत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन दोनों ताहयात नाअहल हो गए थे। यह फैसला 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया और फिर अदालत में पढ़कर भी सुनाया। 4 साल बाद जब इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को ताहयात नाअहल किया तो उमर अता बंदयाल साहब ही तब मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में और उस वक्त चीफ जस्टिस थे। उन्होंने इस केस की समाअत के दौरान ताहयात नाअहली के इस कानून को काला कानून करार दिया और उमर अता बंदयाल साहब ही थे हनीफ अब्बासी साहब के केस में जब उनकी जानिब से PTI रहनुमाओं की नाअहली और गैर मुल्की फंडिंग केस के खिलाफ दायर दरख्वास्त दायर हुई थी, उन पर फैसला सुनाने वाले बेंच में भी वो खुद शामिल थे। इस बेंच ने भी इमरान खान के खिलाफ पिटीशन को खारिज करते हुए उन्हें सादिक और अमीन करार दिया था, जहांगीर खान तरीन को नाअहल कर दिया था। मगर बादशाह इसी बेंच के सरबराह और चीफ जस्टिस साकिर निसार ने यह एतराफ किया था कि मैंने इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। और इसी केस के दौरान गुज़िश्ता समातों पर जब चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील साकिब जिलानी से इस्तफसार किया कि नैब के मुकदमात में ताहयात नाअहली जैसी सख्त सजा है तो कत्ल के मुजरिम की कितनी नाअहलियत है, वकील ने अदालत से अर्ज की कि कत्ल के मुजरिम की नाअहलियत फकत 5 साल है। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी रिमार्क्स दिए थे कि एक बच्चे के साथ ज्यादती जैसे संगीन जुर्म की सजा भी 5 साल नाअहलियत है। और इन बदलते मौकफ में अब यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने है और अब अदालत ने यह फैसला करना है तरमीम के जरिए ताहयात नाअहली की मुद्दत का तयन किया गया, क्या वो दुरुस्त है या फिर अदालत की तरफ से 62F की गई तशरीह दुरुस्त है। और
اسی کیس میں چیف جسٹس پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ یا تو پارلیمنٹ کا فیصلہ چلے گا یا پھر عدالت کا حکم، اور یہی عدالت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تفصیلی فیصلے میں یہ قرار دے چکی ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے رائے کو اپنی رائے سے تبدیل نہ کرے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اطہر کاظمی صاحب موجود ہیں۔ اطہر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا کہ آج سب سے بڑا نقطہ جو مجھے سٹرائک کیا وہ یہ تھا کہ آج صرف چیف جسٹس آف پاکستان نے اور سپریم کورٹ نے دستور پہ کے اوپر بات نہیں کی، بلکہ دا کانسٹیٹیوشنلٹی آف اٹ، دستور کی اس پہ بات کی ہے۔ یعنی کہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین کے الفاظ اور ان کا چناؤ اس پہ بات کی گئی ہے۔ ڈڈ دیٹ اسٹرائک یو سر کہ صادق اور امین کس نے لکھا، کیوں لکھا، یہ تو الفاظ ہی کیسے ہیں، ان کے اوپر پورا اتر ہی کون سکتا ہے؟ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے ٹو بی آنیسٹ۔ کیا اب یہ مستقبل میں جو بھی ججمنٹس آئیں گی یا کیسز آئیں گی ان میں بھی یہ چیز سامنے آئے گی؟ اس لیے کہ موزز چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ہم اصلی آئین کو مد نظر رکھیں گے۔ اصلی آئین تو 1973 میں بنا تھا، اب تک اس میں کتنی ترامیم ہو چکی ہیں، کس کس ادوار میں ہوئی وہ ترامیم، تو مستقبل میں جب کوئی آئینی مسئلہ آئے گا تو کیا ہم پھر جو اصلی آئین ہے یعنی 1973 والا آئین صرف اس کو دیکھیں گے؟ یہ جو آئینی ترامیم ہے ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جو بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے، جو اس وقت رننگ ڈاکومنٹ ہے، ان فیلڈ ڈاکومنٹ ہے، وہ تو وہی آئین ہے جس میں ترامیم ہو چکی ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے۔ اور یہ اس سے پہلے نہیں اٹھایا گیا کہ یہ آئین کے الفاظ، یعنی کہ آپ آئین پہ آپ کامنٹ کر رہے ہیں اور آئین کو کانسٹیٹیوشنلی اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے بھی 85 کا جو قانون ہے اس کو معطل کر دیا، ڈی سی کے جو اختیارات ہیں 3 MPO کے اس کو معطل کر دیا، اینڈ ناؤ دس کہ یہ آئین اور دستور کے ایک آئین شکن نے دستور میں یہ لفظ ڈالے تھے۔ اینڈ یہ ہماری ستم ظریفی ہے کہ سیاستدان ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے اور اس کی درستگی نہیں کرتے جب موقع ملے بھی 18ویں ترمیم میں۔ آئی تھنک جو سیاستدان تو کافی حد تک جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ 1985 میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ کون کون سے سیاستدان کس کس حکومت میں شامل تھے، اس کے بعد جب LFO آیا اس وقت کون کون سے سیاستدان شامل تھے، اس کے بعد جو بہت ساری چیزیں ہوئیں اس میں کون کون سے سیاستدان شامل تھے۔ یہ جو عدم توازن ہے، یہ ریاستی عدم توازن جو ہے وہ صرف ڈکٹیٹرز کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو امبیلنس ہے اٹس اے لاٹ ٹو ڈو ود آور پولیٹیشنز ٹوڈے۔ ایگزیکٹلی پرسائزلی، یہ جو پچھلی حکومت تھی اس میں آخری دنوں میں کتنے بل پاس ہوئے مہر، اور کس طریقے سے پاس ہوئے، کل یقیناً ان کے حوالے سے بھی جب چیزیں سامنے آئیں گی تو بہت سارے کوسچنز اٹھیں گے۔ جو عدالت ہے اس کا کام ہے کہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اور جو جس میں کوئی بھی شخص متاثر ہو رہا ہے اس کا تحفظ کرنا، آئین کو دیکھنا، اور آئین کے اندر بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کی تشریح بھی معزز عدالت کر سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں اسی جانب انہوں نے توجہ کروائی۔ ایز پرنسپل لا آفیسرز، آپ کے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں صوبوں کے، سب نے اس الیکشن ایکٹ کی ترمیم کی حمایت کی ہے۔ اینڈ ڈز دیٹ اسٹرائک یو ایٹ آل ایز پرنسپل لا آفیسرز؟ ایک تشریح سپریم کورٹ کی، اس کے خلاف ان کا جانا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے وہ ٹو بی آنیسٹ وہ کوئی میں یہ امید کر رہا تھا یا میں کوئی یہ ہوپ کر رہا تھا کہ وہ اس کے اگینسٹ جائیں گے۔ ابھی پتہ ہے کہ اس میں بہت سارے جو جماعتیں رہی ہیں حکومت میں اور جنہوں نے یہ نگراں سیٹ اپ بنایا، جن جماعتوں نے، ان کی ایک بڑی پرومیننٹ شخصیت ہے جو اس قانون سے متاثر ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا۔ یہ جو تاحیات نااہلی والا مسئلہ ہے تو اس میں تو اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ کیا یہ صرف وہ بینیفیشری ہوں گے اس کے یا دیگر لوگ بھی ہوں گے۔ تو جہاں تک نگران حکومت کا تعلق ہے وہ تو ایک طرح سے بی ٹیم کا ہے، جو پچھلی PDM کی حکومت تھی ان کی، تو ان سے تو یہ امید ہے۔ لاٹ آف دس از رائٹنگ آن دا وال۔ ہم نے ماضی میں بھی جو فیصلے بھی آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے پارلیمان کا حق ہے، لیجسلیٹ کرنا ضروری ہے، اور یہ 17 ججز بیٹھ کے ایسا کام نہیں کر سکتے۔ سو اس بات کے اوپر ایک یونانیمٹی دکھ رہی ہے۔ لاٹ آف دس از رائٹنگ آن دا وال رائٹ ناؤ ایز ویل۔ مگر کیا اس کے بعد راستے جب کلیئر ہوں گے جہانگیر خان ترین یا میاں صاحب کے اور یہ فیصلہ آئے گا ممکنہ طور پہ، اگر یہ راستے کلیئر ہوئے تو یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ کرمنل کیس میں سزا معطل ہونے کے باوجود وہ نااہلی ڈسکوالیفیکیشن عمران خان کی قائم رہتی ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنل نااہلی اگر ختم کر دی جاتی ہے تو ایک کرمنل کیس کے اندر نااہلی وہ اس کی کیا اوقات؟ دیکھیں، یہاں وقت کے ساتھ ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس کے اوپر کیا وقت گزر رہا ہے۔ یہی میاں صاحب تھے، اس وقت ان کے لیے بڑے مسائل تھے، اور ابھی تو ان پیپر تو وہ ہیں تاحیات نااہل ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آروز نے ان کے پیپرز منظور کر لیے ہیں، تو وہ تو پہلے ہی ایلیجیبل قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو اب بعد میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو ابھی یہ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایک مقدمے میں ان کو سزا ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکیں، لیکن اگر کوئی حالات تبدیل ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر اس کے باوجود ان کے لیے بھی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ تو کاظمی صاحب، نگران وزیر اعظم کو انصاف کی توقع نہیں ہے ہماری عدالتوں سے۔ کل آپ نے دیکھا انہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے کہ بجا فرمایا، مگر
انہوں نے کہا 9,000 ادھر لوگ مارے جاتے ہیں اور 9 لوگ کنوکٹ ہوتے ہیں، تو انصاف کی توقع نہیں ہے. دوسری طرف آج جو ان کا بیان تھا قاسم کے ابا سے لے کر کس طرح حمید کے ابا کی طرف دیکھنا، ان کی وزیر اعظم کے با اختیار ہونے کے حوالے سے بھی کوئی توقعات نہیں ہیں. یہ حقیقت پسندانہ مزاج ہے نگران وزیر اعظم کا؟ اور اگر آج یہ باتیں اس لیول پہ آن دا پرائم منسٹرز آفس، اس کی کرسی پہ اس لیول پہ تسلیم ہو رہی ہیں، تو یہ بھی امید کر لی جائے کہ ان چیزوں میں تبدیلی بھی آ جائے گی، بہتری آئے گی. دیکھیے نگران وزیر اعظم صاحب بڑی سلجھی ہوئی شخصیت ہے، انہوں نے بہت زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. اگر وہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے آئین بھی پڑھ لیں، اس آئین کے اندر ان کا کردار کا تعین بھی ہو چکا ہے. وہ پاکستان کی تاریخ کے واحد نگران وزیر اعظم ہیں جو نیو یارک گئے، نیو یارک سے اٹھ کے پیرس چلے گئے، پیرس سے اٹھ کے لندن چلے گئے، لندن سے اٹھ کے سعودی عرب چلے گئے، اور وہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا یہ ان کا مینڈیٹ ہے؟ کیا ان کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ بتائیں کہ تمہیں 2 ڈنڈے پڑ گئے تو کیا ہو گیا؟ بھائی کیا ریاست کا صرف اختیار تشدد کا ہی ہے جس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں؟ روز جا کے وہ نوجوانوں سے بھی بات کرتے ہیں. تو نگران وزیر اعظم کی جو ہینڈ ان کی میں ہے کام، اگر وہ اس کے اوپر توجہ رکھیں، ان کی اپنی آئینی حیثیت، پنجاب کی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو حکومتیں ان کی آئینی حیثیت، ان کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. وہ تو اپنی مقررہ مدت سے تجاوز کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں نگران وزیر اعظم کا جو کنڈکٹ ہے، جہاں پہ ان کو کوئی کام کرنے کا کہا جاتا ہے ادھر وہ فوراً نگراں بن جاتے ہیں. جہاں پہ ان کا کام نہیں ہوتا وہاں پہ آ کے وہ قوم کو لیکچر بھی دیتے ہیں اور بڑے بڑے منصوبوں کی بھی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے امریکہ بھی جانا ہے، اقوام متحدہ میں بھی ریپرزینٹ کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ جذباتی آؤٹ برسٹ جو ہم پچھلے 48 گھنٹوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ریاستی ناکامی کا اعتراف نہیں ہے؟ ایک تو ریاستی ناکامی کا بھی اعتراف ہے، اور دوسرا پھر جس طریقے سے وہ خود اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں وہ بھی ہے. ہی نیڈز ٹو ریسپونڈ ناٹ ریئیکٹ. وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب کوئی بھی ان سے کوشچن ہو وہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں. اگر وہ کہیں لیٹ جائیں، کوئی بچہ پوچھے کہ سر آپ لیٹ ہیں، تو وہ آگے سے اس کو پیٹرنائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. چندہ ہی کوڈ ہیو ایزلی سیڈ کہ آئی ایم سوری یار میں لیٹ ہوں اور آ گیا. تو یہی ان کا جو چیز ہے جس کی وجہ سے آج آپ بھی کوشچن اٹھا رہی ہیں، یہ اگر وہ بہتر طریقے سے ہینڈل کریں تو میرے خیال میں شاید اتنے زیادہ سوالات نہ اٹھیں. اینڈ یہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی جو ان کا موقف آیا سامنے، جرنلسٹ کو بھی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اوپر انہوں نے تلقین کی، جو صحافی اپنے میڈلز واپس کر رہے ہیں یا کالم نگار ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑی برہمی کا اظہار کیا، اور پھر کہا کہ یا تو سمجھ نہیں ہے یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں یا لا علم ہے. اتنے بیسکلی جو اتنی زیادہ اپنی ہمدردیاں دکھا رہے ہیں ان سے مجھے ایشو ہے. از ہی جسٹیفائنگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، اور از ہی جسٹیفائنگ جسٹ دا فیکٹ کہ کیونکہ انہوں نے دوسرا پہلو بھی نہیں بتایا نا، 10A فیئر ٹرائل بھی ہے، کچھ رائٹس بھی ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ، پر میرے خیال میں جو جس طریقے سے وہ چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کم اکراس صحیح نہیں آ رہی. وہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 ڈنڈے پڑ گئے تو کیا ہوا، یہ وہی بلوچ عوام ہے جو جن کا تعلق ان کے صوبے سے ہے. وہ ان سے آ کے کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات سن لیں. جس رات کو وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اپنے فیوریٹ بیڈ روم میں، جو ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میرا بڑا فیوریٹ ہے، اس میں وہ ہیٹر لگا کے سو رہے تھے، اسی رات کو یہاں پہ ٹھنڈا پانی بلوچ پروٹیسٹرز کے اوپر پھینکا جا رہا تھا، ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جا رہے تھے. تو ہی نیڈز ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ آپ کے سامنے اپنے دکھ لے کے آئے. ہاں اگر کوئی شخص دہشت گردی میں ملوث ہے آپ اس کے خلاف ایکشن لیں، پر آپ صحافیوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جا کے وہ علیحدگی پسندوں کے ساتھ مل جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ. کیا یہ رویہ مناسب ہے نگران وزیر اعظم صاحب کا؟ کیا اتنا زیادہ پریشر لے لیا انہوں نے؟ اگر شاید وہ اپنی توجہ صرف انتخابات کی طرف رکھتے تو اتنے زیادہ انڈر پریشر نہ آتے. بہت بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی. ناظرین، سیاسی مقاصد کے لیے عدالت کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اگر ہمارا مذاق اڑائیں گے تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. معاملے کو سیاسی بنانا چاہتے ہیں تو یہ فورم نہیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے لاپتہ افراد کیس کی سماعت کے دوران بیرسٹر اعتزاز احسن کے وکیل شعیب شاہین پر شدید برہمی کا اظہار کیا. شعیب شاہین روسٹرم پر آئے تو انہوں نے عدالت کے سامنے لوگوں کی گمشدگی اور پھر ایک طرح سے نمودار ہونے کا نقطہ اٹھایا. تو عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اپنی استدعا بتائیے. شعیب شاہین نے عدالت سے عرض کی کہ لاپتہ افراد کمیشن اپنا کام نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ یہ کمیشن کب کا ہے، تب کس کی حکومت تھی؟ شعیب شاہین نے عدالت کو بتایا کہ 2011 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران کمیشن بنا، اور اس پر چیف جسٹس نے شعیب شاہین سے مکالمہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا اعتزاز احسن اپنی ہی حکومت کا نوٹیفیکیشن معطل کرنا چاہتے ہیں. شعیب شاہین نے عرض کی کہ کمیشن کی اپنی رپورٹ کے مطابق ابھی تک 2200 لوگ لاپتہ ہیں. اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے نقطہ اٹھایا کہ رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کتنے لوگ بازیاب ہوئے. دوران سماعت شعیب شاہین نے شیخ رشید، صداقت عباسی اور دیگر کی گمشدگیوں کا معاملہ بھی اٹھایا. اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا یہ سب لوگ خود ہمارے سامنے درخواست گزار بنے ہیں؟ کیا
یہ سب وہ لوگ ہیں جو خود وسائل نہیں رکھتے کہ عدالت آ سکیں. آپ اس معاملے کو سیاسی بنانا چاہتے ہیں تو یہ فورم نہیں ہے. جو شخص دھرنا کیس میں نظر ثانی لا سکتا ہے کیا اپنا کیس نہیں لگا سکتا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے شعیب شاہین سے پوچھا کہ کل شیخ رشید کہہ دیں کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں. شعیب شاہین کون ہے میرا نام لینے والا؟ شیخ رشید خود کتنی بار وزیر رہ چکے ہیں. کیا آپ شیخ رشید کو معصوم لوگوں کی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ کیا آپ اس بات پر رنجیدہ ہیں کہ یہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے؟ کیا ہم انہیں یہ کہیں کہ آپ واپس پی ٹی آئی میں آ جائیں؟ یا تو کسی کو اعتزاز احسن کے سامنے اٹھایا گیا ہو تو وہ بات کریں، یا کوئی خود آ کر کہے کہ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا تو ہم سنیں. آپ ان کی جگہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ شعیب شاہین صاحب کیا آپ ان کے گواہ ہیں؟ چیف جسٹس کے سوالات کے جواب میں شعیب شاہین نے عرض کی کہ پورا پاکستان گواہ ہے. اس پر چیف جسٹس پھر برہم ہو گئے. انہوں نے شعیب شاہین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایسے ڈائیلاگ نہ بولیں. آپ نے صرف ایک پارٹی کے لوگوں کا ذکر کیا، یہ سب پارٹی چھوڑ گئے. اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں. ہم اس معاملے کو بہت سنجیدہ لینا چاہتے ہیں. شعیب شاہین نے عدالت سے عرض کی کہ ہم نے بلوچ لاپتہ افراد کا معاملہ بھی درخواست میں اٹھایا ہے. اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی مقاصد کے لیے عدالت کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. اگر آپ ہمارا مذاق اڑائیں گے تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. محمد خان بھٹی کون ہے اور اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ اس پر شعیب شاہین نے جواب دیا کہ یہ پہلے لاپتہ تھے مگر اب پیش کر دیے گئے ہیں. اس جواب پر چیف جسٹس نے پھر برہم ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی اجازت نہیں دیں گے. شعیب شاہین نے عدالت سے عرض کی کہ شیریں مزاری نے اس معاملے پر بل پیش کیا جو غائب ہو گیا. چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا اس معاملے پر شیریں مزاری نے استعفیٰ دیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب سب عہدے پر ہوتے ہیں تو ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا. بل کیا سینٹ سے غائب ہوا تھا؟ چیئرمین سینٹ کون ہے؟ کس کے ووٹ سے بنے؟ شعیب شاہین نے بتایا کہ سینیٹرز کے ووٹ سے صادق سنجانی چیئرمین سینٹ بنے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ نام لیجئے کس پارٹی کے ووٹ سے بنے تھے؟ شعیب شاہین نے عرض کی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحاد سے چیئرمین سینٹ بنے تھے. چیف جسٹس نے پھر نقطہ اٹھایا کہ آپ کی پارٹی کے ووٹ سے بنے چیئرمین سینٹ نے آپ کا بل گم کر دیا. کہ آپ نے اس پر انہیں بتانے کی درخواست کی؟ ناظرین، چیف جسٹس نے مزید برہم ہوتے ہوئے کہا کہ آپ نے چیئرمین سینٹ پر ایک سنجیدہ الزام لگایا ہے. شعیب شاہین نے عرض کی کہ میں نے درخواست میں اس معاملے پر کوئی استدعا نہیں کی. یہ سارا واقعہ ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر لکھا ہے. چیف جسٹس نے پھر ریمارکس دیے کہ آپ نے بل غائب ہونے کا ذکر کیا تو پھر صادق سنجانی کو فریق تو بنائیے. بل اگر غائب ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے. یہ کیس لاپتہ افراد سے لاپتہ بل کا بن چکا ہے. ہمیں وہ بل دکھا تو دیجیے. شعیب شاہین نے عرض کی کہ وہ بل تو میرے پاس ہے نہیں. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے وہ بل یہاں سے پرنٹ کروا لیا ہے اور یہ بل تو شیخ رشید احمد کا تھا. چیف جسٹس نے پھر سوال اٹھایا کہ آپ نے عمران ریاض کا ذکر کیا تھا، یہ کون ہے؟ کیا عمران ریاض اب بھی لاپتہ ہیں؟ اس پر شعیب شاہین نے جواب دیا کہ اب لاپتہ نہیں مگر جب گھر واپس آئے تو حالت غیر تھی. اس پر چیف جسٹس نے پھر سوال اٹھایا کہ عمران ریاض اثر و رسوخ والے ہیں، کیا متی اللہ خان اغوا نہیں ہوئے تھے؟ آپ متی اللہ جان اور اسد طور کا نام شامل کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان لوگوں کا نام لے رہے ہیں کہ جو اس بات پر کھڑے ہی نہیں کہ وہ اغوا ہوئے، جبکہ متی اللہ اور اسد طور نے تو نہیں کہا کہ وہ شمالی علاقہ جات گئے. آپ بغیر کسی تفریق کے سب صحافیوں کے نام لکھ دیتے. اس موقع پر شعیب شاہین نے عالمی معیار کا نیا کمیشن بنانے کی استدعا کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی حکومت نے کمیشن کے سربراہ جاوید اقبال کو تبدیل کیا. شعیب شاہین نے جواب دیا کہ جاوید اقبال کو تو کسی حکومت نے تبدیل نہیں کیا. چیف جسٹس سے سوال اٹھایا کہ آپ ذمہ داری نہیں لے سکتے. وکیل نے عرض کی کہ میں اس معاملے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، کیس خارج کروا سکتا ہوں. اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیس اب خارج نہیں کرنے دیں گے، ہم اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے. لاپتہ افراد میں کئی وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو جہادی تنظیموں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. یہ بھی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ تنظیمیں جوائن کر لو. آپ کو پتا ہے لوگ قتل ہوئے ہیں، جج قتل ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 2 عدالتوں کے چیف جسٹسز رہنے والے نور محمد مسکانزئی کو بھی قتل کر دیا گیا تھا. ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے سے نفرتیں کم نہیں ہوتی. یہ بہت کر لیا. ایک وزیر اپنے بل کی حفاظت نہیں کر سکتی، لاپتہ افراد کی حفاظت کیسے کریں گے؟ چیف جسٹس کے ان ریمارکس پر شیریں مزاری نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہوئے
ट्वीट करते हुए अफसोस का इजहार किया है और चीफ जस्टिस को हकीकत नहीं बताई गई, ये उनका कहना है। अपने ट्वीट में वो कहती हैं कि मैंने बतौर वजीर बिल का मसवदा तैयार किया, लेकिन काबीना में वजीर कानून ने इसरार किया कि इसे वजीर दाखिला को दे दिया जाए, इसलिए ये मेरा बिल नहीं था। वजीर दाखिला ने इसमें जब तक वो ताखीर कर सकते थे उन्होंने ताखीर की, लेकिन वजीर आजम ने उन्हें बिल को लाने पर मजबूर किया। ये बिल फिर कमीशन के पास गया कि जिसने खराब किया, और जब ये नेशनल असेंबली में वापस आया तो मैंने इसकी असल शिकों को बहाल किया और इसे मंजूर भी करवा लिया। शीरी मजारी ने अपने ट्वीट में चीफ जस्टिस से अर्ज की कि जिस तरह ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं बिल पेश करूं, इसी तरह ये यकीनी बनाना भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि सेनेट के रास्ते में गायब ना हो। मैं 7 बिलों की जिम्मेदार थी और इस बात को यकीनी बनाना सभी मंजूर हो जाएं, और बनाया भी, इसलिए बगैर मालूमात के इल्जामात लगाना इंतहाई तकलीफ दे है। छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। इलेक्शन शेड्यूल जारी किए जाने, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू हुए और मुस्तरद कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें दायर होने के बावजूद अभी भी ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं कि क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो क्या आजादाना और मुनसिफाना होंगे या नहीं, और क्या तमाम जमातें नताइज को मानेंगी या नहीं। जबकि इन सवालात के दरमियान सुप्रीम कोर्ट और अदालतें मुसलसल अपने फैसलों से कोशिश कर रही हैं कि इलेक्शन बरवक्त और मुनसिफाना हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा है कि इंतखाबात जमहूरी असूलों के मुताबिक कराए जाएं जो असर रसूख और जबर से पाक हों और तमाम जमातों को मसावी मौके मिले, क्योंकि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से ज्यादा अहम है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा है कि इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। दयानतदारी से मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और जमहूरियत की कामयाबी के लिए वोटर्स को इंतखाबी अमल पर एतमाद होना चाहिए। जबकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की समाअत करते हुए एक बार फिर कहा कि जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। ये रिमार्क चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हल्के कोहाट के 91 पर रिटर्निंग अफसरान मुअत्तल करने के मामले पर दौरान समाअत कहे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगाया गया, पेशावर हाई कोर्ट ने ठक करके तकर्री कैंसिल कर दी। हम आपको जुर्माना क्यों ना करें, नोटिस किए बगैर ही तैनाती कैंसिल कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। रिटर्निंग अफसर कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा, बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों दायर की जा रही हैं। ये बड़ी अजीब बात है। क्या आप चाहते हैं कि पूरा इलेक्शन ही रुक जाए, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 27 दिसंबर की शाम को पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया। 31 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा होने थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अभी ऑर्डर कर देते हैं कि रिटर्निंग अफसरान स्क्रूटनी जारी रखें, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पीके 91 रिटर्निंग अफसर से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जबकि खैबर पख्तूनख्वा से जुड़े एक मामले में पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। केस की समाअत जस्टिस एजाज खान ने की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी है। सिंगल बेंच ने इंतखाबी निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन इसमें फरीक था, उसको नहीं सुना गया। वफाकी हुकूमत के इसमें फरीक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, इसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। उन्होंने जो रिलीफ दिया वो पूरा फैसला है, इसके बाद कुछ नहीं बचा। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता कि जिसके जवाब में जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया कि क्या एक हाई कोर्ट का हुक्म पूरे मुल्क के लिए होता है। अखबार में पढ़ा था, क्या ऐसा कोई हुक्म है भी, जिसके जवाब में
نمائندہ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ بالکل سپریم کورٹ نے RO سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا تھا. اپنے دلائل میں وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یک طرفہ کارروائی کے تحت فیصلہ معطل کیا گیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرم ریلیف اور حتمی استدعا ایک ہی ہے. اس موقع پر جسٹس اعجاز خان نے دریافت کیا کہ کیس میں اصل درخواست گزار کہاں ہے. اس کے جواب میں وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، شاید وہ خود پیش نہیں ہوئے، جس پر جسٹس اعجاز خان نے ریمارکس دیے کہ اس کیس میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. 9 جنوری کو ڈویژن بینچ کے لیے لگا ہے یہ کیس. اس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی فیصلہ دیا جائے، صرف معطلی کا فیصلہ واپس لیا جائے. کیس پر پھر ڈویژن بینچ کے سامنے دلائل دیں گے. 9 جنوری تک معطلی کا فیصلہ واپس لیا جائے، جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے بلہ واپس دینے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو کل سنایا جائے گا. جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ PK 91 کے لیے نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر، پہل تو بتائیے کہ ریٹرننگ افسر کی ہو کیا فرق پڑے گا؟ یہ آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کوہاٹ کے RO کے حوالے سے کہا، سوال بھی پوچھا کہ بلا وجہ کی درخواستیں کیوں دائر کی جا رہی ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، جو ریٹرننگ آفیسرز کے رویے رہے ہیں، آپ نے ابھی پچھلے 5-6-7 دنوں میں جو سارا ہم نے ایک تماشا دیکھا اس ملک میں، ماضی میں ایسے نہیں ہوا. تو اصولی طور پہ تو ہم اپنے چیف جسٹس صاحب کی اس بات کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی اور جماعت شاید ہماری جتنی تندہی سے نہ چاہے. ہم تو ایک دن کی بھی تاخیر نہیں چاہتے، لیکن اگر کہیں کسی جگہ پہ کسی کو ریزرویشن ہے تو اس کو یہ اجازت تو ہونی چاہیے کہ وہاں وہ اپنا جو ہے پٹیشن کرے. فار ایگزامپل، اگر کسی ریٹرننگ افسر نے آپ کو سنا ہی نہیں، آپ کے ڈاکومنٹس بغیر کسی وجہ کے واپس کیے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے جو اپنی ڈاکومنٹس جمع کرنے گئے اور وہاں ریٹرننگ آفیسرز جو ہے اپنی سیٹ پہ ہی نہیں بیٹھے، وہ آئے ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھے، بلکہ کچھ دیر پہلے ان سے جو ہے نون لیگ کے ان کے ڈاکومنٹس لے لیے. تو جہاں اس طرح کی چیزیں ہیں وہاں تو ایک حق ہے کسی شخص کا اگر اس کے ساتھ. تو آپ کو اس میں تضاد دکھتا ہے کہ آپ کی لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست میں بہترین فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے اور منصفانہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرے، تمام تر شکایات دور کی جائیں اور صرف الیکشن نہیں بلکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو یقینی بنایا جائے. یہ بڑے واضح طور پہ یہ فیصلہ آیا ہے. تو ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف چیف جسٹس کا یہ پوچھنا کہ یہ ROs کا مسئلہ اتنا کیوں اٹھایا جایا ہے، یہ درخواستیں کیوں دی جا رہی ہیں، کہیں تضاد دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، کئی ROs ایسے بھی ہیں جو میرے خیال میں الیکشن کمیشن نے ان میں خود بھی چینج کیے ہیں. اگر کہیں کسی ایک RO کا ایشو آیا ہے جس کی وجہ سے چیف صاحب کو لگتا ہے کہ ڈیلے ہے تو بالکل ڈیلے تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارا نقطہ دوسرا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب میں جس طرح ہوا، آپ نے دیکھا کہ ROs کی موجودگی میں جس طرح لوگوں سے رویے رکھے گئے، انہوں نے خود بھی غلط رویے بہت سنے رکھے اور وہاں لوگوں کے سیکنڈری پرپوزل اٹھائے گئے، ڈاکومنٹس ایکسیپٹ نہیں ہو رہے تھے. 100 قسم کے مسئلے لوگوں کو جو ہے وہ آئے ہیں. تو اس کے خلاف اب پٹیشن تو آپ کا ایک حق ہے. باقی بہرحال ہم اصولی طور پہ بالکل چیف صاحب کی اس بات کو ہم سب اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ الیکشن میں ڈیلے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مگر سر یہ ایک طرف درخواستیں انٹرٹین بھی ہونی چاہیے مگر الیکشنز جو ہیں ان کی شکایات دور بھی ہونی چاہیے. تو میں تو اس تضاد کی بات کر رہی تھی جس کے اوپر آپ شاید کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ایٹ دس پوائنٹ. نہیں، دیکھیں، درخواست اگر کسی کے شخص کے بارے میں اس کے ذاتی رویے کے حوالے سے ہے وہ تو انٹرٹین ہونی چاہیے اگر کسی RO نے زیادتی کی ہے. باقی جو ہے نہیں، دیکھیں نا، بیکاز چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ RO کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، اگر اس طرح سے دیکھ لیں تو واقعی کوئی بھی RO آئے، کام تو سارے وہی کر رہے جو سب نے کیا ہے. اسی وجہ سے تو ہم سب کہہ رہے تھے کہ درخواستیں بھی آپ کی بلا وجہ کی ہیں. صحیح فرما رہے ہیں وہ. دیکھیں، جو ایکسٹرا کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہماری طرف سے کوئی کوشش ہے ڈیلیبریٹ کے، کیونکہ اگر یہ ڈیلے ہوتا ہے نقصان ہمیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہماری جماعت کی کوئی ڈیلیبریٹ کوشش ہے. اگر اور آپ کو آج امید ہے کہ جو بڑا کلیئر کٹ فیصلہ دیا ہے عدالت عالیہ نے، اب الیکشن کمیشن مجبور ہوگا ان شکایات کو ایڈریس کرنے میں؟ دیکھیں، مجھے اپنی بات پوری کرنی دیں. دیکھیں، تحریک انصاف کی بطور جماعت کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ پٹیشن ڈال کے نقصان تو ہم اپنا کریں گے. الیکشن میں 1 دن کا بھی ڈیلے ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے جب 1 دن کا ڈیلے ہوتا ہے وہ پھر کہیں بھی جا سکتی ہے بات.
لیکن ہزاروں کینڈیڈیٹس ہیں. اگر کسی شخص کو کسی RO سے شکایت ہے وہ پٹیشن تو کرے گا. لیکن میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ڈیلے ہو, اور تحریک انصاف تو آخری جماعت ہے جو چاہے گی ڈیلے ہو, کیونکہ ہم تو خود ان مشکلات کا شکار ہیں. ہمیں تو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے, ہمیں تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی لوگ بات کرتے ہیں, فیلڈ کدھر ہے؟ ایسی باتوں پہ ہمارے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے گئے ہیں جو بچوں والی باتیں, جیسے میرا ریجیکٹ کیا گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا لیٹر نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں اسکروٹنی سٹیج میں کون سی جماعت کس کو جو ہے وہ ٹکٹ دیتی ہے؟ کیا جن لوگوں کے ایکسپٹ ہوئے ہیں ان کے پولیٹیکل پارٹیز کے لیٹر ہیں؟ اس طرح کی بچکانہ باتوں پہ, لیکن اس کو ہم ٹرائیبیونلز میں لے گئے ہیں, ٹرائیبیونلز فیصلہ کریں گے. اصولی طور پہ ہم اس بات کے حق میں ہیں, ایک دن کا ڈیلے بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور بوائیکاٹ بھی بالکل خارج الامکان ہے, کیونکہ اگر آپ کو بلہ نہ ملا تو آپ کی ایک بہت بڑی تعداد ممکنہ طور پہ مائنورٹیز اور ویمن سیٹ کی بھی ہاتھ سے چلی جائے گی, ایک افراتفری بھی ہوگی, آزاد امیدوار اتریں گے حلقوں کے اندر. تو بیکاز آپ بار بار بتاتی ہے آپ کی لیڈرشپ کے اسٹریٹجی ABC ہے, اس کے اندر کہیں بوائیکاٹ بھی ہے؟ نہیں جی, کسی اسٹریٹجی میں کوئی بوائیکاٹ نہیں ہے, کیونکہ بوائیکاٹ تو ہمارے جو رقیب ہیں وہی چاہتے ہوں گے, جو ہمارے سیاسی حریف ہیں وہی چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں نہ رہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بلہ بھی نہ ہو, بلے والے بھی نہ ہو. مطلب ہے کہ گلیاں جو ہیں وہ ساری خالی ہو جائیں اور اس میں رانجھا یار پھرے یا مرزا یار پھرے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. بوائیکاٹ بالکل تحریک انصاف نہیں کرے گی, کسی صورت نہیں کرے گی. بوائیکاٹ ہماری پالیسی میں نہیں ہے. ہم کبھی بھی اوپن فیلڈ نہیں دیں گے, واک اوور نہیں دیں گے. ہمارا ایک بھی بندہ کھڑا رہا تو مقابلہ کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, 97 میں چراغ کے نشان پہ بھی PTI لڑی تھی, تو کوئی اور نشان دے دیا جائے, مگر دیا جائے. سر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کیوں کوئی اور نشان دیا جائے؟ دیکھیں اس کو آپ دیکھ لیں نا کہ الیکشن سے 30, 35, 40 دن پہلے اور اس طرح کی صورتحال کی ایک جماعت سے اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ چھین لیا جائے, یہ کیا ایک پری پول ریگنگ کی ایک شخصانہ نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک جماعت کو سائڈ لائن کرنے والی بات نہیں ہے؟ ٹھیک ہے سر, ایک ماضی بھی رہا ہے نا, پیپلز پارٹی سے بھی تلوار چھینی ہے, نون سے بھی سائیکل تو کیا شیر دے دیا گیا. ماضی میں ہم نے اپنے وزیر اعظم کو پھانسی چڑھایا اور کیا کرتے رہے, اسی کو کریں. I'll get to that. مطلب ہم سر آپ shall we move in circles or in a straight line? I'll get to that, کیونکہ آج نگران وزیر اعظم نے بڑی زبردست بات کی ہے. بٹ سر بفور آئی گیٹ ٹو دیٹ, ایک طرف RO سے کوئی مسائل ہیں یہ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں, ضلعی انتظامیہ ہے, لیکن ساتھ ہی سر ابھی صرف آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلم لیگ نواز پر الزامات عائد کیے جا رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, اور شکووں کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے بھی یہی گلے سامنے آ رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر پوری ضلعی انتظامیہ بشمول مختلف محکموں کے افسران اکارڈنگ ٹو ANP پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین پرویز خٹک اور ان کے اہل خانہ فیملی کو ان کے الیکشن میں سپورٹ کر رہے ہیں. آپ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی؟ دیکھیں اس کا تو مجھے کوئی زیادہ علم نہیں ہے, لیکن جہاں تک ANP کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو جتنے بھی مسئلے ہیں, سب سے بڑا مسئلہ ان کے اپنے لیڈر ML ولی خان صاحب ہیں. جس طرح کی وہ بیانات دیتے ہیں وہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے, جس طرح کی وہ تھریٹ کر رہے ہیں, ججز کو تھریٹ کر رہے ہیں, جماعتوں پہ, ہماری جماعت کی لیڈرشپ پہ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں, تو پولیٹیکلی انکریکٹ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. ان کے تو زیادہ مسئلے اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے ہیں. باقی ان کو جنرل مسئلہ ہے, ان کو کوئی جنرل مسئلے ہیں تو بالکل ہم کہتے ہیں تمام جماعتوں کو بالکل لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. ہم صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہے, ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں. سر کیونکہ ANP کے رہنما میاں افتخار احمد صاحب یہ فرما رہے ہیں, بلکہ انہوں نے الزام لگایا کہ عبوری حکومت اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات سے قبل ہی ہونے والی انتظامی بے ضابطگیوں میں ملوث ہو رہے ہیں اور ان کو دور کرنے میں عدم فعالیت کا شکار ہو چکے ہیں. دے ناٹ انٹرسٹڈ. ساتھ ہی ANP کے رہنما نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اگر کوئی کارروائی اور پروگرس نہ دیکھنے کو ملی تو تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو کر سڑکوں پر آئیں گی, کیونکہ پرویز خٹک ضلعی حکومت کے اہلکاروں کو انتخابات میں استعمال کر رہے ہیں بقول ان کے. سو ویدر یو ڈو ناٹ نو اباؤٹ دیٹ اسپیسیفکلی, آپ کے بھی یہی خدشات ہیں, یہ ممکنہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ہفتے میں یا گوئنگ اپ ٹو دی الیکشنز آپ سب اکٹھے ہوں اور سڑکوں پہ آئیں؟ ہمارا فوکس الیکشن ہے, ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. یہی جماعتی ساری مل کے انہوں نے 9 اپریل کو عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی ایک جائز حکومت جو ہے ایک بین الاقوامی مداخلت کے بعد اس کو گھر بھیجا. سائفر ایک کھلی حقیقت ہے اور یہ سارے کے سارے اس میں ملے ہوئے تھے. جس طرح ان لوگوں نے یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریسی کی بات تب کرتے ہیں جب یہ نیچے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کس قانون کے تحت یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے اور کیا وہ جینون
ایک موومنٹ تھی, وہ جو نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی, کیا وہ جنرل سارے خود سے اچانک رات کو سب کے ضمیر جاگ گئے تھے اور سندھ ہاؤس میں اکٹھے ہو گئے, اس کے بعد ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اکٹھے ہو گئے, اور ہمارے وہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کیا لالچ دیے گئے. آج حالت کیا ہے, آج ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا جو اس وقت جو ہے وہ استعمال ہوئے. تو ان سب کو اپنے اپنے ضمیر اپنے اپنے جو ہے اس میں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آپ نے عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ جو کیا, آپ مجھے بتائیں 18 مہینے کی حکومت میں ان لوگوں نے پھر پاکستان کو کیا دیا؟ کیا پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی, مہنگائی ٹھیک ہوئی, آپ کے فارن افیئرز ٹھیک ہوئے, آپ کی کیا چیز ٹھیک ہوئی ہے؟ صرف ایک چیز ٹھیک ہوئی ہے, ان کے کرپشن کیسز جو ہیں وہ معاف ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ سب ہوش کے ناخن لیں, اس الیکشن کی طرف جائیں. 8 فروری کو الیکشن ہو, اور جہاں جہاں ہائی ہینڈڈنس ہو رہی ہے, اگر خٹک صاحب کر رہے ہیں, میاں افتخار صاحب کا مجھے پتا ہے نوشہرے سے ہیں, ان کو زیادہ اس علاقے کا پتا ہوگا, اگر ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب کہ آپ نے گفتگو سنی. جانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ اگلے ہفتے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف کیس شروع ہونے والا ہے, سنوائی ہوگی اس کی, اینڈ یہ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا ہے. اس دنیا میں 195 ممالک یہ نہ کر سکے, مگر 195 ممالک سے بھی کیا گلا کیا شکوہ جب ہمارے 57 مسلم ممالک میں سے ایک مسلم ملک یہ نہ کر سکا. اسی کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کی رجیم بھی انپریسیڈنٹڈ پریشر میں آ رہی ہے, لیکن دے کنٹینیو انبیٹڈ ود دیئر ٹیررزم آن انوسنٹ پیلسٹینینز. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.